بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ڈفرینٹ اہم ٹاپکس پر ہم ڈسکشن کریں گے. آج کی پوڈ کاسٹ خاص اس لیے ہونے والی ہے کہ ہم بات کریں گے مارکہ حق کے حوالے سے. مارکہ حق کو 1 سال بیت گیا. اس کے علاوہ ہم بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر ڈاکٹر شاہد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. بہت شکریہ جی. سر, سب سے پہلے ہم بات کریں گے مارکہ حق کے حوالے سے. مارکہ حق کو 1 سال بیت گیا, کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, تو یہ تو اصل میں وہی انڈیا کے جو ان کی طرف سے جو بھی اسٹرائکس تھی اور جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی, اور اس کے جواب میں پاکستان نے جس طرح اس کو وہ کیا, پوری دنیا میں اس کو کور کیا گیا. اور اسٹرائکس کی ابتدا وہاں سے ہوئی, پھر پاکستان نے اس کو جس طرح اس کا رسپونڈ کیا, اور اس طریقے سے ایک بیلنس طریقے سے. تو یہ ہے کہ یقیناً ایک بڑی فتح تھی. یہ ایک بڑی فتح تھی, اور انٹرنیشنل لیول پر دنیا کو مطلب ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے ایک تحمل سے, پہلے تو مطلب ہے کہ کیونکہ اسٹرائک کی ابتدا تو پاکستان نے کبھی بھی نہیں کی, اور جس نے بھی ریسنٹلی مارکہ حق دیکھ لے یا بنیاد مرسوس, اس میں یہی تھا نا کہ وہاں سے ابتدا ہوئی, اور پاکستان نے پھر اس کو بعد میں رسپونڈ کیا, اور رسپونڈ بھی پھر ایسے کیا کہ ان کو کافی لاس ہوا. انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کا امیج اس سے اچھا بھی ہوا, اور انڈیا کا امیج اس وجہ سے بھی اس کو خود انہوں نے اپنے ڈیمیج کیا کہ شروعات انہوں نے کی. ٹھیک ہے نا, پاکستان نے تو جواب دیا. پاکستان نے تو جواب دیا. تو یہ ہے کہ یہ تو یہی بتاتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر چاہے جس بھی جو بھی ایشو ہو, اس میں آج کل کا دور جو ہے یہ اکانومی کا ہے, اور ٹریڈ کا ہے, ٹیکنالوجی کا ہے. تو انڈیا اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو یہ ایک بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے نا, انڈیا نے ایک بیوقوفی کی تھی اور پاکستان نے جواب دیا تھا. تو یہ ایک حماقت ہے کہ ایسے دور میں جو ہے نا ایک ملک اٹھ کر جو ہے نا اسٹرائکس کرے دوسرے ملک پر. اور یہ اب ایسا زمانہ ہے کہ اس میں تو ٹریڈ کا, پیس کا اور ٹیکنالوجی کا, اس میں جو ہے نا آگے بڑھنے کا ہے. سر, ہم نے دیکھا کہ مارکہ حق ہوا, جو ہماری قوم کا جذبہ تھا, جو وہ جذبہ تھا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, لوگوں کا تو یہ تو ہے کہ لوگوں کا جذبہ بھی وہ تھا وہ کافی, کیونکہ لوگ جذباتی اس وجہ سے بھی ہوئے نا کہ ایک ملک نے اٹیک کیا ہمارے ملک پہ یا اسٹرائکس کی, تو ظاہر ہے اس میں ہمارے لوگوں کا نقصان ہے. اور لوگ پھر جو ہے نا, اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی جب وار ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر ملک میں جو ہے نا اپنے عوام جو ہے وہ اپنے آرمی کے سپورٹ میں ایسے ہی ہے. وہ یہ ہر جنگ میں اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو کسی بھی ملک میں, تو اس ملک کے عوام ڈیفینیٹلی اپنی آرمی کو اس کی سپورٹ شروع ہو جاتی ہے, اور وہ اس طرح کی اپنے وہ جذبات کا اظہار شروع کر دیتے ہیں. تو کافی لوگوں نے اس کو کیا تھا, انڈیا کو کنڈیم کیا تھا اس پر, اور لوگوں نے مختلف علاقوں میں, مختلف پروونسز میں اس میں ریلیز بھی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو, اور پاکستان فورسز کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جہتی کے طور پر کافی لوگوں نے مختلف جگہوں پہ ریلیز نکالی. ایسے ہی. تو سر, 275ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہاں, تو یہ تو اس میں تو کافی فیصلے ہوئے ہیں, جس طرح اس کا اعلامیہ آ گیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ایک تو پاکستان ایک ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی اور ریجنل ڈائنامکس کے فیز سے گزر رہا ہے, اور اس میں اکانومی, سیکیورٹی اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور اگر آپ اس کے اعلامیہ کو دیکھیں تو جو ابھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو سسٹینڈ کائنیٹک پریشر کی بات ہوئی ہے کہ ملیٹنسی کے خلاف اور ٹیررزم کے خلاف جو ان کا ایک مین پوائنٹ ہے کہ اس کے خلاف کنٹینیوٹی کے ساتھ ایکشن لیا جائے گا, آپریشنز, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے کہ پراکسیز کو یا پراکسی وار کو جو ہے نا اس کو نہیں کیا جائے گا. تو اوور آل یہ ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی تھیوری بھی یہ ہے کہ جب بھی کسی ایریا میں, مختلف ریجنز میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو جس بھی ایریاز میں وار ہوتی ہے یا جہاں پر کوئی اسٹیٹ کے ساتھ کوئی انسرجنسی, اسٹیٹ کسی انسرجنسی کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے,
تو اس میں ایک اسٹریٹجی بڑی مختلف ممالک میں یوز ہوئی ہے، اور وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ ایک تو کلیئرنس ہوتی ہے، اور ایک جو ہے نا پھر ہولڈ، اور تھرڈ پارٹ اس کا جو ہوتا ہے وہ ہے بلڈ. مطلب کہ فرسٹ اسٹریٹجی کا جو کاؤنٹر انسرجنسی ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ پہلے آپ نے جس طرح ہمارے اس کی اعلامیہ کی میں یہ بات آئی ہے کہ کائنیٹک پریشر اور آپریشنس کی بات کی گئی ہے، تو ظاہر ہے دہشت گردی کے خلاف جتنی بھی آپریشنز ہوتی ہیں یا آئی بی اوز ہوتے ہیں جی اس میں علاقے کو خالی کرایا جاتا ہے، کلیئر کرایا جاتا ہے. سیکنڈ اسٹیپ میں پھر انہی علاقوں کو وہاں پر ہولڈ، یعنی وہ جو خالی جو علاقے کلیئر ہو جاتے ہیں ملٹری سے، وہاں سے پھر دوبارہ ایسے ایفرٹس اور ایسے میجر لینے ہوتے ہیں کہ وہ علاقے جو ہے وہ دوبارہ واپس ملیٹنسی یا ٹیررسٹ دوبارہ نہ آ جائیں. مثلاً وہاں پر چیک پوسٹ ہو گئے پولیس کے ساتھ یا کمیونٹی کے ساتھ مل کر آپریشنز، تاکہ وہاں پر جو ہے دوبارہ ملیٹنسی یا ملیٹنس دوبارہ نہ آئے. اور تھرڈ میں اس کا اسٹریٹجی کا جو ہے وہ ہے بلڈ، کہ عام طور پر یہ جو اس طرح کی علاقے ہوتے ہیں نا ریموٹ، جہاں پر ایجوکیشن بھی کم ہوتی ہے، ملیٹنسی اکثر ایسے علاقوں میں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، تو انسرجنسی یا ہوگی. تو ایسے علاقوں میں جب کلیئر کیا جاتا ہے علاقہ، اور پھر جب وہاں پر اس کو مینٹین کرنے کے لیے، پیس کو مینٹین کرنے کے لیے، آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر بنایا جاتا ہے، جو ایکشن لی جاتی ہیں، جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. تھرڈ پہ پھر اس کے وہاں پر بلڈ، مطلب ہے کہ اسکولس، ایجوکیشنل، ہیلتھ انسٹیٹیوشنز، انفراسٹرکچر، یہ ساری چیزیں وہ کی جاتی ہیں. تو یہ جو اعلامیہ کو دیکھتے ہیں وہ تقریباً یہی ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ کس طرح سسٹینڈ پریشر ڈالا جاتا ہے ملیٹنٹس کے خلاف، پھر اس کو مینٹین کرنے کے لیے. اور تو اس وقت چونکہ پاکستان اب دیکھیں تو مختلف ریجنز میں اس طرح کے بلوچستان مثلاً ہو گیا یا بعض ایسے ٹربل اسپاٹ، تو اس کے لیے ایسے ہی وہ کرنے پڑتے کاؤنٹر انسرجنسی کی اسٹریٹجی. تو اسی ہی میں نے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ یہ جو باتیں بتائی گئی یہی باتیں میں نے اس میں انسرجنسی کے حوالے سے ہیں، ملیٹنسی کے حوالے سے کہ کس طرح اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اوور آل ڈیفینس کے حوالے سے ہیں. شہداء کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا. بالکل بالکل. اس کے علاوہ کشمیر کے مسئلے پر بھی بات کی گئی، کیا کہیں گے؟ ہاں، کشمیر تو یہ ہے کہ کشمیر اصل میں انڈیا کی اس کی جو چونکہ وہ اسٹارٹ سے مان نہیں رہا نا یو این کی سیکورٹی کاؤنسل، تو یہ ایک بڑا ایشو وہ بن گیا نا. وہ امریکہ ایون انڈیا چاہتا بھی نہیں کہ یو ایس یا کوئی دوسری چائنا یا کوئی کنٹری اس میں میڈیشن کرے. حالانکہ اس پہ بھی اس طرح کی بات ہو چکی تھی، ایک بحث چھڑی تھی کہ کوئی اور پاور آ کر میڈیشن کرے اس میں، وہ یہ بھی نہیں چاہتا نا. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو کشمیر کا مسئلہ اگر یو این کی سیکورٹی کاؤنسلز اور اس کے لوگوں کو ریفرینڈم کے تھرو حل کیا جائے تو ڈیفینیٹلی وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ موسٹلی دے آر مسلمز، سو دے وڈ ڈیفینیٹلی ناٹ لائک دیم سیلوز ٹو بی انڈر میجورٹی ہندو گورنمنٹ. سر، افغان طالبان رجیم کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی اس کور کمانڈر کانفرنس میں. ہاں، افغان طالبان رجیم کے تو یہ ہے کہ دے شوڈ ہیو جو سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے جنگ بھی شروع ہو گئی، اور یہ کہ کراس بارڈر جو اٹیکس ہوتے رہے ہیں، اور جس میں تو یہ ایک ایشو رہا ہے، اور ان کو پہلے بھی بتایا گیا تھا. حالانکہ کابل نے ڈینائی بھی کیا تھا، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اٹیکس اس کے بعد بھی ہوتی نہیں پاکستان میں. تو یہ ایک انفارچونیٹلی ان کا ایک سب سے بڑا ایشو تھا جس کو دے فیل ٹو کنٹرول یوزیج آف دیئر سوائل اگینسٹ پاکستان. یہ ایک بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے کافی ہمارے تعلقات خراب رہے پاکستان کے ساتھ. اور اگر ہسٹری میں بھی دیکھیں تو پہلے سے بھی تعلقات کچھ زیادہ پازیٹیو نہیں رہے نا، اور یہ مسئلے مسائل رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان شوڈ اسٹاپ ایز اے پراکسی اس کو استعمال، یعنی یہ اپنے آپ کو اسٹاپ کرنا ہوگا کہ ایز اے پراکسی استعمال نہ ہو. کیونکہ ابھی دیکھیں انڈیا کا جس طرح اثر رسوخ ریسنٹلی بڑھا ہے، یا ایون اسرائیل کا ہو سکتا ہے. تو اس طرح افغان جو گورنمنٹ ہے یا طالبان گورنمنٹ ہے اس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ ایز اے پراکسی یوز نہ ہو. ٹھیک ہے نا کہ کوئی بڑا پاور آ جائے اور ان کے ساتھ بات کر لے اور فنڈ دے کر اور مختلف پروجیکٹس اور اس کے نام پر، اور وہ پھر پاکستان کے خلاف استعمال ہو. تو یہ افغان طالبان کو سوچنا ہوگا. بے شک. سر، ہم بات کرتے ہیں آپریشن غضب للحق کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ آپریشن کتنا مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟ ہاں، اس میں تو لگ تو ایسے ہی رہا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی آپریشن کے بعد یہ اٹیکس کافی کم ہوئے ہیں.
اور کیونکہ جب سے یہ آپریشن ہوا ہے اگر آپ اس کے فگرز کو دیکھیں تو اس سے پہلے والے کچھ اٹیکس ہوئے تھے اور پھر تھوڑا سا ماضی میں جا کر کچھ ہوئے تھے، لیکن اس آپریشن کے بعد میرے خیال میں جب سے یہ لانچ ہوا ہے تو اس دوران پھر یا اس کے بعد ایسا جس سے بڑے اٹیکس نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھی بات ہے اگر افغانستان کے طالبان ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے یا وہ انہوں نے خود اس کو اگر وہ روک سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. یہی تو سب سے بڑا ایشو تھا ہمارا کہ وہ جو ہے نا یوز نہ ہو، ایسے سوال ہمارے خلاف ہو. سر، ایران کا تجارتی راستہ پاکستان کی طرف منتقل ہونا کیا معاشی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ تو ہے. ایران وار کی وجہ سے بھی ایک بڑا یہ آیا ہے کہ کراچی کی اور ہماری جو بلوچستان میں گوادر کی بندرگاہ ہے اس کی ڈیفینیٹلی بہت سے جو ہے نا آرگنائزیشنز یا ٹریڈرز وہ اس کی طرف جو ہے نا بزنس وہ اس کے تھرو شفٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایران میں وار ہے. تو ایون ایران نے بھی جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایران بھی وہ بھی چاہتا ہے کہ جی اس کے تھرو ہو. اس کے علاوہ اور بھی بعض اور ممالک بھی ہو سکتے ہیں جو کہ تو اوور آل یہ ایک شفٹ ہے، ایسے ہے کہ بزنس جو ہے وہ ادھر شفٹ ہو رہا ہے. جی اور کسی زمانے میں ایشو ہو گیا تھا، لوگ ایران کے چابہار کے تھرو ٹریڈ کرتے تھے نا، لیکن وہاں سے بھی جو ہے نا جو پارٹیز کرتی تھی ابھی چونکہ وہ وار ہے تو ڈیفینیٹلی ایران کے علاوہ اور لوگ بھی جو ہے نا اس پر فوکس ہوگا ہماری ریجن پر. تو یہ ایک گیم بالکل آپ کہہ سکتی ہیں کہ گیم چینجر ہے اور اس سے بڑا فرق آئے گا. سر، بی ایل اے کی جانب سے 6 مغوی ڈرائیورز کے بدلے 3 کروڑ روپے کا تاوان طلب کرنا، کیا کہیں گے؟ تو یہ تو ہے کہ لگتا تو یہی ہے کہ ابھی اگر اغوا برائے تاوان شروع کریے تو ویدر اٹ مینس کہ وہ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے اور وہ بھی فائنینسز پیسوں کے لیے عام لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو بھی ہیں کہ وہ اس طریقے سے اپنے فائنینسز بڑھائیں. اور چونکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے جو بات کی ہے کور کمانڈر کی، تو جو میٹنگ کے اعلامیہ میں اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس بھی ہوئی ایک جو ٹیررزم کے حوالے سے. اب ٹیررزم کیا ہے؟ ٹیررزم انہوں نے جو ایکشنز لیے ہیں اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ افراد کے خلاف ہیں. ٹیررزم میں جو آپریشنز ہوئے ہیں، آئی بی اوز ہوئے ہیں، جو بھی ہوئے ہیں، اس میں نیٹ ورکس کے خلاف، لاجسٹکس کے خلاف، ان کے فنڈنگ سورسز کے خلاف، یہ ساری چیزوں کے خلاف ایکشن لیے جاتے ہیں نا، صرف افراد کے خلاف. دیٹ از دا ریزن. اگر آپ اس کو لنک کریں تو ریسنٹ آپریشنس کو تو یہی وجہ ہے نا کہ ابھی اگر وہ اغوا پر یا اس طرح کی حرکتیں اگر کر رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ اس کے لاجسٹکس، اس کے فنڈنگ سورسز، یہ ساری چیزیں افیکٹ ہوئی ہیں. ایسے تو یہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہی شاید وجہ ہے کہ اب وہ اگر انہوں نے اغوا کیا ہے یا اس طرح کی، تو اب یا مطلب ہے کہ ملیٹنسی کے اندر بھی اب وہ کرائم ایسے کرمنلائزیشن یا اس کو آپ کہہ دیں کر دیں کہ ابھی جو ہے نا وہ اس کی طرف بھی آ گئے ہیں کہ وہ اپنے ریسورسز بڑھانے کے لیے اس طرح کی بھی وہ کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ہاں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس کا یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے لاجسٹکس، فنڈنگ سورسز، یہ ساری چیزیں اور کمانڈ سارا کچھ جو ہے نا افیکٹ ہو گئے ریسنٹ آپریشنز میں. ایسے ہی. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.